سبحان الذی، سبحان کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ ہم اپنے نبیوں سے پوچھتے ہیں کہ سبحان کون ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام اپنے انداز میں ہمیں یوں سمجھاتے ہیں کہ جس وقت حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں تھے، اندھیروں میں مچھلی کے پیٹ میں، پھر پانی کے اندھیروں میں تھے، وہاں پر حضرت یونس علیہ السلام نے جس ذات کو پکارا تھا، حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے انداز میں کیا پکارا؟ فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان اسے کہتے ہیں جہاں پر ہر کسی کی طاقت ختم ہو جائے، جہاں پر سب کی قوت ختم ہو جائے، وہاں سے جس کی ابتدا ہو اس کو سبحان کہتے ہیں۔ اللہ کا نبی اپنے انداز میں پکارتا ہے اے اللہ آج میری بس ہو گئی، میں پانی کے اندھیروں میں ہوں، میں مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں ہوں، اے اللہ تو نے مجھے جہاں تک پہنچانا تھا میں پہنچ گیا ہوں۔ اللہ کہتا ہے نبی اگر تم مشکل کشا ہے آج نکل کے تو دکھا پانی کے اندھیروں میں، آج نکل کے تو دکھا مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں۔ قرآن اپنے انداز میں کہتا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ۔ مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کس کو پکار رہے تھے؟ اس ذات کو پکار رہے تھے جس کو سبحان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں اب انسان کو پیدا کرنے لگا ہوں۔ فرشتے اعتراض کر کے کھڑے ہو گئے اللہ انسانوں کو پیدا کرنے کی کیا فائدہ؟ تیری تسبیح ہم کرتے ہیں۔ اور دوستو ایک فرشتوں کی جماعت وہ ہے جو قیامت تک قیام میں کھڑی ہے، ایک فرشتوں کی جماعت وہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں واقعہ معراج کی رات جب میں پہلے آسمان سے گزرا تو کیا دیکھا؟ فرشتوں کی ایک جماعت دیکھی جو سجدے میں پڑی، دوسرے آسمان پہ گیا فرشتوں کی جماعت دیکھی جو رکوع کے اندر، تیسرے آسمان پر گیا فرشتوں کی ایک جماعت دیکھی جو قیام میں، چوتھے آسمان پر گیا فرشتوں کی ایک جماعت دیکھی جو اللہ کے ذکر میں مشغول۔ فرشتے کہتے اللہ کیا فائدہ انسان کو پیدا کرنے کا؟ زمین کے اندر لڑائی فساد جھگڑا مچائیں گے، اللہ ہم تیرے ذکر تو کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا سبحان کو کون جانتا ہے؟ فرشتوں سبحان کو وہی جان سکتا ہے جو سبحان والا ہے۔ اللہ نے کہا فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ آدم علیہ السلام کے جسم کو اللہ نے تیار کیا، بنایا، بنانے کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو کچھ الفاظ سکھائے جن کا قرآن اپنے انداز میں تذکرہ کرتا ہے وَفُومِيَا وَعَدَسِيَا وَبَسَلِيَا، پیاز کا نام سکھایا، لہسن کا نام سکھایا۔ اللہ نے کیا فرشتوں دسو اکی چیزاں نے؟ فرشتے عاجز آگے۔ اور دوستو فرشتے جب عاجز آئے تو فرشتوں نے کیا کہا؟ فرمایا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اے اللہ فرشتے بھی عاجز آ چکے ہیں، اب جہاں سے جس کی قوت شروع ہوگی اس کو سبحان کہتے ہیں۔ اور میرے عزیز دوستان نماز پڑھن واسلی مسجد دے اندر تشریف لاندا ہے، جو مصلی رسول پہ آ کے کھڑا ہو جانا ہے، امام کھڑا ہو جانا ہے، پیچھے ایم این اے بھی کھڑا ہے، پیچھے چودھری بھی کھڑا ہے، پیچھے جناب ہر برادری دا شخص کھڑا ہے، لیکن انداز کیے تکبیر ہوندی ہے اور تو بعد سب تو پہلا لفظ کی شروع ہوندا ہے سبحانک اللہم۔ اور میں کیا کیوں پڑھ
کھڑیا ہے کہندا اللہ میں عاجز آ گیا اللہ میں گناہگار ساں اللہ میں بڑا گندا انسان تھا تو مینوں پیدا کیتا اپنی عبادت لئی لیکن میں بڑے گناہ کر چکیا ہے اے اللہ تو بڑی بڑی ذات ہے اللہ اکبر اللہ سب تو بڑا ہے سبحانک اللہم میں کیا سبحان کیوں آکھدا ہے کہندا اس لیے آکھدا ہے کہ ہن سارے جڑی ساریاں دی قوت ختم ہو چکی ہے ہن جے دی شروع ہون والی ہے اونوں ہی پکارنا ہے اس لیے اللہ نے اپنے انداز سے آکھیا جدوں نبی علیہ السلام نو معراج کروائی اللہ نے سب تو پہلے یہ لفظ آکھیا فرمایا سبحان کیونکہ جدوں نبی علیہ السلام معراج کر کے آئے سی اس وقت کئی لوگ جڑے سی اور نبی نو منن والے نہیں سی تھوڑے لوگ سی جڑے حضور نو منن والے سی ہن جدوں حضور علیہ السلام آئے اللہ نے شروع تے پہلا لفظ استعمال کیتا کہ لوگ کہن گے ایک کیڑا بندہ جڑا تینوں راتوں رات ایڈی لمبی سیر کروا لیا ہے اللہ نے فرمایا او ذات سبحان جتے سارے دی قوت ختم ہوئے جتے سارے دی سوچ ختم ہوئے اتوں جیڑی شروع ہوئے او دا نام اللہ ہے او دا نام سبحان ہے